اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الہبۃ و فصلہا والتعریض علیہا، حدیث نمبر 2572، اردو ترجمہ۔ شکار کا تحفہ قبول کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے بازو کا تحفہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے قبول فرمایا تھا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن زید بن انس بن مالک نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرا نظہران نامی جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے تھکا دیا، اور میں نے قریب پہنچ کے اسے پکڑ لیا، پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے یہاں لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا کہ دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا، اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں، کچھ تناول بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔ حدیث نمبر 2573، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور وہ صعب بن جسامہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورخر کا تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام ابو مقام ودان میں تھے۔ راوی کو شبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفہ واپس کر دیا، پھر ان کے چہرے پر رنج کے آثار دیکھ کر فرمایا کہ میں نے یہ تحفہ صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 2574، اردو ترجمہ۔ ہدیہ کا قبول کرنا۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اپنے ہدایہ یا اس خاص دن کے انتظار سے راوی کو شک ہے کہ لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 2575، اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جعفر بن ایاس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، ابن عباس تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کی خالہ ام حفیدہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گوہ یعنی ساہنہ کے تحائف بھیجے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرمایا، لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دسترخوان پر گوہ ثابتہ کو بھی کھایا گیا، اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ حدیث نمبر 2576، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معن بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، کہا انہوں نے محمد بن زیاد سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا ہے کہ صدقہ ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے کہ کھاؤ، آپ خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاد بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے۔ حدیث نمبر 2577، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بطور صدقہ کے دیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے جب ان کے یہاں سے پہنچا تو ہدیہ ہے۔ حدیث نمبر 2578، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا عبد الرحمن بن قاسم سے۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبد الرحمن سے سنی تھی اور انہوں نے قاسم سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا، لیکن ان کے مالکوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی۔ جب اس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ اور بریرہ رضی اللہ عنہ کے یہاں صدقے کا گوشت آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ وہی ہے جو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے، یہ ان کے لیے تو صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے چونکہ ان کے گھر سے بطور ہدیہ ملا ہے، ہدیہ ہے۔ اور آزادی کے بعد بریرہ رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر چاہیں تو اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں۔ عبد الرحمن نے پوچھا بریرہ کے خاوند حضرت مغیث رضی اللہ عنہ غلام تھے یا آزاد؟ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن سے ان کے خاوند کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ غلام تھے یا آزاد۔ حدیث نمبر 2579، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الحسن بن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم خالد بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے خالد خدا سے نے حفصہ بنت سیرین سے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کیا کوئی چیز کھانے کی تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جو آپ نے صدقے کی بکری بھیجی تھی اس کا گوشت انہوں نے بھیجا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ پہنچ چکی۔ حدیث نمبر 2580، اردو ترجمہ۔ اپنے کسی دوست کو خاص اس دن تحفہ بھیجنا جب وہ اپنی ایک خاص بیوی کے پاس ہو۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، حشام سے ان کے والد نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میری سوکنیں امہات المومنین رضی اللہ عنہ جمع تھیں۔ اس وقت انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ حدیث نمبر 2581، یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الہبۃ و فضلہا والتحریض علیہا کی حدیث نمبر 2572 سے 2580 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔